السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دوسرے دن امرائے دربار کے سامنے اپنے بھانجے کا کٹا ہوا سر دیکھ کر والی غزنی سرداران قوم سے مخاطب ہوا، مجھے افسوس ہے کہ تم نے ایک غریب اور کمزور انسان کی داد رسی اس لیے نہیں کی کہ یہ گناہ میرے ایک رشتہ دار سے سرزد ہوا۔ کاش تم انصاف کے تقاضوں کو سمجھتے اور اس مجرمانہ بے حسی کا شکار نہ ہوتے۔ پھر سلطان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے مسعود کو سرے دربار طلب کیا۔ اس وقت صاحبزادہ مسعود کی عمر بمشکل 10-12 سال تھی۔ جب مسعود باپ کے قریب آیا تو والی غزنی تخت سے نیچے اتر آیا اور اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس گناہ کا مرتکب میرا محبوب فرزند ہوتا تو تم اس کا کٹا ہوا سر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اہل دربار کی سانسیں رک گئی تھیں اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس مجرم کی کٹی ہوئی گردن دیکھ رہے تھے جو نسبت اور حوالے کے اعتبار سے محمود کا قریبی عزیز تھا۔ مختصر سے سکوت کے بعد والی غزنی دوبارہ اراکین سلطنت سے مخاطب ہوا، تم ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں یہ منظر محفوظ کر لو کہ جب آل سبکتگین کا خون اس فرش پر بہہ سکتا ہے تو پھر تم میں سے کسی کا خون اتنا مقدس نہیں کہ اسے بہایا نہ جائے۔ لا ریب، بے شک، امراء کی آوازوں سے دربار گونجنے لگا۔ پھر جب یہ شور ختم ہوا تو نقیب نے پکار کر کہا، شیخ نظام شاہ دربار سلطان میں تشریف لا رہے ہیں۔ والی غزنی گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ امرائے سلطنت کی نگاہیں بھی اپنے سلطان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ محمود کی تخت نشینی کے بعد نظام شاہ اپنی مرضی سے دربار میں تشریف لائے تھے۔ سلطان انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو تخت تک لے کر آیا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ تخت پر بیٹھنے کی بجائے محمود سے مخاطب ہوئے، سلطان، تم نے بہت ہوش مندی سے کام لیا کہ ایک غریب و محتاج کی فریاد سنی اور عدل و انصاف کی روایتوں کو برقرار رکھا۔ اگر لشکر غزنی اس مظلوم شخص کی فریاد سنے بغیر کوچ کر جاتا تو بڑی عبرت ناک شکست ہوتی۔ اب تم جس محاذ پر چاہو بے خوف و خطر چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عظیم عطا کرے گا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے محمود کے بھانجے کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس روز خونی رشتے انصاف کو نگل لیں گے اس دن گردش وقت تمہارے اقتدار کو کھا جائے گی۔ مرد قلندر کی پرجلال آواز سن کر حاضرین کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے دلوں کے ساتھ ساتھ دربار کے بام و در بھی کانپ رہے ہیں۔ اور اگر کبھی میدان کارزار میں کوئی مشکل مقام آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں فاتح بدر و احد کا واسطہ پیش کرنا، پھر ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور سومنات بھی فتح ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے اور اہل دربار سوچتے ہی رہ گئے کہ شیخ کو اس واقعہ کی خبر کس طرح ہو گئی۔ پھر راجہ بجے راؤ کو اس کی سفاکانہ گستاخی کی سزا دینے کے لیے سلطان محمود بھاٹیا کی طرف بڑھا۔ والی غزنی کا خیال تھا کہ وہ اس مغرور اور بد دماغ راجہ پر آسانی سے غلبہ حاصل کر لے گا، مگر جب محمود ملتان کی سرحدوں سے گزر کر بھاٹیا کے قریب پہنچا تو شہر کی فصیل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ فصیل بہت بڑی، بلند اور مضبوط تھی۔ بجے راؤ نے اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد ایک خندق بھی کھدوائی تھی جس کا منہ بہت چوڑا تھا اور گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ راجہ بجے راؤ کو اپنے سپاہیوں اور ساتھیوں کی کثرت پر بھی بڑا ناز تھا۔ پھر جب دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا تو سلطان محمود کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ ایک تو بجے راؤ اپنے گھر میں پسندیدہ محاذ پر جنگ لڑ رہا تھا اور دوسرے یہ کہ اسے محمود کے لشکر پر دیگر جنگی وسائل کے علاوہ عددی برتری بھی حاصل تھی۔ غزنی کے سپاہی 7 دن تک بڑی جاں بازی کے ساتھ دشمن سے لڑتے رہے مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ پھر 10ویں دن وہ نازک مرحلہ بھی آ گیا جب محمود کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تھی۔ سلطان نے اپنے جانثاروں کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف انند پال کے جاسوس اسے مسلسل محاذ جنگ کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ برہمن حکمراں نے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا کہ جیسے ہی محمود کا لشکر پسپا ہونے لگے
اس پر بھرپور حملہ کر دیا جائے اور ایک مسلمان سپاہی بھی زندہ حالت میں غزنی واپس نہ جا سکے۔ سلطان محمود نے اپنے فوجیوں کے پریشان چہرے دیکھے تو اسے محسوس ہوا جیسے شکست اور نامرادی بے پاؤں لشکر غزنی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ راجہ بجے راؤ سے بھی مجاہدین اسلام کا یہ حال پوشیدہ نہ رہا، اس لیے وہ اپنے سپاہیوں کو بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ محمود نے اپنی ذہانت اور مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے پے در پے کئی شدید حملے کیے، مگر اس کی ہر تدبیر رائے گاں گئی۔ راجہ بجے راؤ کے سپاہی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور سلطان کے جانثاروں کو مجبوراً محاذ جنگ سے پیچھے آنا پڑ رہا تھا۔ اگر پسپائی کا یہ عمل کچھ دیر اور جاری رہتا تو غزنی کے سپاہی بالآخر معصور ہو کر رہ جاتے۔ محمود نے اس سے پہلے بھی کئی مشکل جنگی مارکے سر کیے تھے، لیکن بھاٹیا کا محاذ ان سب سے زیادہ دشوار اور پریشان کن تھا۔ والی غزنی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بجے راؤ کی طاقت کے بڑھتے ہوئے اس سیلاب کو کس طرح روکے۔ وہ محمود کی زندگی کے نازک ترین لمحات تھے۔ سلطان ابھی راجہ بجے راؤ کے نرغے میں نہیں آیا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ایک معمولی سا نقصان اٹھانے کے بعد اپنی فوجوں کو واپس لے جا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہندوستانی راجاؤں کے دلوں پر قائم ہونے والی ہیبت بھی ختم ہو جاتی، اور جب کسی حکمراں کی ہیبت ختم ہو جائے تو پھر وہ دشمن کے ہاتھوں میں ناچنے والے کٹ پتلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا پھر مٹی کا فرما روا بن کر رہ جاتا ہے۔ سلطان کئی دن سے اس ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اچانک اس کی سماعت میں شیخ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ گونجنے لگے، اگر کبھی محاذ جنگ پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو فاتح بدر و احد کے واسطے سے دعا مانگنا۔ یکایک والی غزنی کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ گہری تاریکی سے نکل کر تیز اجالے میں آ گیا ہے۔ محمود فوراً ہی گھوڑے کی پشت سے اترا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ سلطان نے نماز کے لیے کسی مصلی کا اہتمام نہیں کیا تھا، بس وہ خاک پر سجدے ادا کرتا رہا۔ پھر جب نماز ختم ہو گئی تو ایک طویل سجدے میں چلا گیا۔ امیر سبکتگین کے فرزند کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر بھاٹیا کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے اور وہ جاگوداد لہجے میں گریہ وزاری کر رہا تھا: اے غلاموں کے سروں پر تاج زر نگار سجانے والے، اور اے شاہوں کے ہاتھوں میں بھیک کے کشکول دے کر در بدر پھرانے والے، تیرا حقیر بندہ محمود خاک ہی سے اٹھا اور ایک دن خاک ہی میں مل جائے گا۔ وہ کل بھی خاک رہ گزر تھا اور آج بھی خاک بسر ہے۔ تو چاہے تو اس خاک کو شہنشاہ بنا دے، اور تو ہلکا سا اشارہ کر دے تو میرا اقتدار، میرا سارا جاہ و جلال کوچہ دشمناں میں خاک پریشاں کی طرح اڑتا پھرے۔ مجھے سالار انبیاء، سرور کونین اور فاتح بدر و احد کے صدقے میں بت پرستوں پر غلبہ دے کہ تیری دستگیری کے بغیر ہم اس صحرائے کفر میں بے اما ہیں۔ اے مالک جزو و کل، ہمیں بے نشان ہونے سے بچا لے کہ ہم تو پہچانے ہی تیرے کرم سے جاتے ہیں۔ ہماری سرکشی و نافرمانی اور غرور و تکبر کو معاف فرما کہ تو ہی عزیز ہے، تو ہی جبار ہے اور تو ہی متکبر ہے۔ پھر محمود سجدے سے اٹھا تو سرداران قوم اسے پہچان نہ سکے۔ بہتے ہوئے آنسوؤں کے سبب والی غزنی کے چہرے اور داڑھی پر گرد و غبار جم گیا تھا اور پوری پیشانی خاک آلود ہو گئی تھی۔ ایک نظر سلطان نے اپنے سرداروں کو دیکھا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ دور تک میدان جنگ پر نگاہ کی اور بلند آواز میں اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا: دل اور زبان دونوں سے اقرار کرو کہ تمام اقتدار، تمام طاقت، تمام غلبہ اور تمام غرور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی سپاہی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے بازو بہت توانا ہیں اور اس کی شمشیر کی کاٹ بہت ہلاکت خیز ہے تو وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کرے۔ میدان جنگ میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے نقیب اپنے فرما روا کے الفاظ کو دوسرے سپاہیوں تک منتقل کر رہے تھے: مت خوف کرو بجے راؤ کی کثرت سپاہ سے، اور مت ڈرو کوہ پیکر ہاتھیوں کی طویل قطاروں سے۔ محمود پورے جاہ و جلال کے ساتھ بول رہا تھا: یہ جنگی وسائل کی انبار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر بجے راؤ کے ہاتھیوں نے تمہارے کعبہ جاں کو مسمار کرنے کی کوشش کی تو وہ ذات لازوال تمہاری مدد کرنے کے لیے پھر ابابیلوں کے لشکر بھیج دے گی۔
رب کعبہ کی قسم ہر دور میں ایسا ہی ہوگا۔ جب بھی تم اسے صادق جذبے، وحدانیت پرستی کی آگ میں جلتی روحوں، شرک سے پاک دھڑکتے دلوں اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ پکارو گے، وہ تمہاری مدد کو ضرور آئے گا۔ اس کی صفت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ والی غزنی کی یہ مختصر سی تقریر کیا تھی؟ ایک عجیب بارش یقین تھی جس نے مردہ ذہنوں کو آن کی آن میں زندہ کر دیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجاہدین اسلام کے سینوں میں بش شکنی اور شوق تسخیر ہندوستان کی بھرپور فصل لہلہانے لگی تھی۔ راجہ بجی راؤ نے بڑی حیرت سے محاذ جنگ کا نقشہ بدلتے دیکھا۔ غزنی کے سپاہی پیچھے ہٹنے کی بجائے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ بھاٹیا کے حاکم نے اپنے فوجیوں کو للکارا اور دشمن کی صفوں کو چیرنے کا حکم دیا، مگر مجاہدین اسلام کی پیش قدمی جاری رہی۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی تو دونوں لشکروں کے سپاہی اپنے اپنے خیموں کی طرف لوٹ آئے۔ راجہ بجی راؤ ساری رات نہیں سو سکا۔ ایک جیتی ہوئی جنگ پر اس کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ یکا یک راجہ جے پال کی شکست اور آگ میں جلنے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ابھر آیا۔ پھر یہ وحشت دل اس قدر بڑھی کہ بھاٹیا کا حاکم، جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، گھبرا کر مندر میں داخل ہو گیا اور اس نے طاقت کی دیوی درگا کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ دیوی، اپنے اس اداس کو شکتی دے، وہ دیوتاؤں کا دشمن تیرے گھر میں بھی داخل ہونے والا ہے۔ راؤ بڑے عاجزانہ لہجے میں درگا کے کرم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اگر تیرے نام لیوا اس جنگ میں مارے گئے تو پھر تو بھی اپنے مقام پر ایستادہ نہ رہ سکے گی۔ محمود تمام دیوتاؤں کے مجسموں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ درگا کے قدموں پر سر رکھ کر طویل دعا مانگنے کے بعد راجہ بجے راؤ کالی کے پیروں پر جھکا، پھر شنکر کو آوازیں دینے لگا، پھر بھگوان شیو کو پکارتا رہا، یہاں تک کہ صبح کے آثار نظر آنے لگے۔ بجے راؤ کا اضطراب ختم ہو گیا تھا۔ اپنے سکون قلب کو بھاٹیا کے حاکم نے دیوتاؤں کی نادیدہ مدد سے تعبیر کیا۔ جب بجے راؤ مندر سے جانے کے لیے اٹھا تو بڑے پجاری نے اس کے ماتھے پر تلک کے ساتھ دل کا نشان بھی بنا دیا اور آرتی اتارتے ہوئے فتح کی نوید سنانے لگا۔ راجہ بجے راؤ بڑی مطمئن حالت میں لشکر گاہ تک پہنچا اور اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کل رات مجھے دیوتاؤں نے اپنے آشیرواد سے سرفراز کر دیا۔ آج اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا اور تم مسلمانوں پر غالب آ جاؤ گے۔ سپاہی نئے جذبوں سے سرشار تھے اور یہ سوچ کر لڑ رہے تھے کہ محمود سے راجہ جےپال کی شکست اور اپنے بتوں کی گستاخی کا انتقام لینا ہے، مگر ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ بساط جنگ اس طرح الٹ گئی کہ وسائل کا ڈھیر بھی رائے گاں ٹھہرا اور انتقامی جذبوں کی آگ بھی بجھ کر راکھ ہو گئی۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ بجی راؤ کے قلب لشکر پر حملہ کریں۔ بظاہر والی غزنی کا یہ اصول جنگ کے خلاف تھا، مگر مجاہدین اسلام اس وقت اہل دنیا کے بنائے ہوئے تمام قوانین سے بے نیاز نظر آ رہے تھے۔ انہیں اپنے سروں پر تائید الہی کے سایہ فگن ہونے کا اس طرح یقین تھا جیسے سورج اپنی پوری تابناکی کے ساتھ چمک رہا تھا، اور ہر آنے جانے والی سانس انسانی زندگی کا ثبوت فراہم کر رہی تھی۔ پھر ان لوگوں کے لیے تائید حق آ پہنچی جو تعداد میں بہت کم تھے۔ محمود کے جانثاروں نے بجی راؤ کی مضبوط ترین صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ راجپوت سپاہیوں نے اس یلغار کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ان کے قدم اکھڑتے ہی چلے گئے۔ بجے راؤ نے چیخ چیخ کر راجپوتوں کے ماضی کی تاریخ بیان کی، لیکن آج سب کچھ بے اثر تھا۔ غزنی کے کوہساروں سے اتر کر بھاٹیا کے میدان میں آنے والی ہواؤں نے تاریخ کے اوراق منتشر کر دیے، اور راجہ بجے راؤ میدان جنگ سے فرار ہو کر قلعے میں جا گزین ہو گیا۔ والی غزنی نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ راجہ بجے راؤ قلعے کے چاروں طرف کھدی ہوئی گہری خندق کے باعث اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ سمجھ رہا تھا۔ محمود نے بھی اس صورتحال کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خندق کے پاٹنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر جب قلعے کے دائیں اور بائیں جانب کی خندق کو پاٹا جا چکا تو راجہ بجے راؤ پر وحشت طاری ہونے لگی۔ اب قلعے کا صرف عقبی حصہ باقی تھا۔
اگر محمود کے سپاہیوں کو وقت مل جاتا اور وہ خندق کے اس حصے کو بھرنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر راجہ بجے راؤ کی حیثیت اس شیر کی سی ہو جاتی جسے اپنے پنجرے میں قید کر دیا جاتا تھا۔ اگرچہ بظاہر وہ ایک شیر ہوتا ہے، لیکن کسی لومڑی یا بلی کی طرح بے ضرر اور نگہبانوں کے رحم و کرم پر زندہ رہنے والا۔ بجے راؤ نے اس مہلت کو غنیمت جانا اور اپنی وفادار فوج کے ساتھ ایک انتہائی شرمناک کھیل کھیلا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دھرتی ماتا کی آبرو بچانے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس طرح ہم سب اپنی جانوں سے محروم ہو جائیں گے، مگر ہمارے مرنے کے بعد بھاٹیہ کی ایک نئی تاریخ رقم ہو جائے گی، اور پھر آنے والی نسلیں لہو کے ان چراغوں کی روشنی میں نئے راستے تلاش کر لیں گی۔ راجہ بجے راؤ کی تقریر پرجوش تھی۔ بہادر راجپوتوں کا خون کھولنے لگا اور پھر وہ اپنی شمشیریں بے نیام کر کے دیوانہ وار قلعے سے باہر نکل آئے۔ والی غنی نے بجے راؤ کے اس اقدام کو بڑی حیرت سے دیکھا، اور کچھ دیر بعد ہی ایک خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ راجپوت سپاہی اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر مادر وطن پر قربان ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جنگ کسی منصوبہ بندی کے بغیر لڑی جا رہی تھی، اس لیے بھاٹیہ کے سپاہیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف راجہ بجے راؤ اپنے چند مصاحبوں کے ہمراہ قلعے کے عقبی دروازے سے نکل کر فرار ہو گیا۔ راجپوت سپاہی دوپہر تک مزاحمت کرتے رہے، مگر جیسے ہی زوال آفتاب کا وقت شروع ہوا، بھاٹیہ کے سیاسی مستقبل پر گہری تاریکی چھا گئی۔ پھر جب سلطانی افواج فاتحانہ شان سے قلعے میں داخل ہوئیں تو ان پر یہ راز فاش ہوا کہ راجہ بجے راؤ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو چکا ہے۔ محمود کچھ دیر تک حیرت اور سکوت کے عالم میں خاموش کھڑا رہا، پھر اس کے چہرے پر آتش جلال بھڑکنے لگی۔ شیر کی نقاب پہنے ہوئے اس عیار گدڑ کا یہاں تک تعاقب کرو کہ وہ بھاگتے بھاگتے ہانپ جائے، پھر فرار کی کوئی راہ نہ پا کر تمہارے پیروں پر سر رگڑنے لگے۔ سلطان محمود نے اپنے برق رفتار شاہ سواروں کو حکم دیتے ہوئے کہا، میں ہر حال میں راجہ بجے راؤ کو اپنے روبرو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ہاتھ نہ آ سکے تو پھر تم بھی لوٹ کر نہ آنا۔ بڑا قہرناک حکم تھا۔ غزنی کے شاہ سواروں نے اپنے سلطان کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو ہوش و حواس کے ساتھ سنا، اطاعت شاہ میں نصف قد تک جھکے اور پھر ان کے پاؤں رکابوں تک جا پہنچے۔ عربی النسل گھوڑے اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے ہوا کا کوئی طوفان آ گیا ہو۔ پھر ایک طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد سلطان کے سپاہیوں کو مقامی باشندوں کی زبانی معلوم ہوا کہ بجے راؤ فرار ہو کر دریائے سندھ کی طرف گیا ہے۔ غزنی کے شاہ سواروں نے اپنی رفتار بڑھا دی، دریا کے کنارے کنارے چلتے رہے، یہاں تک کہ میدانی راستہ ختم ہو گیا اور سامنے ایک گھنا جنگل نظر آنے لگا۔ اب محمود کے فوجیوں کو ایک مشکل مرحلہ درپیش تھا کہ وہ کہاں تک اپنا سفر جاری رکھیں اور بھاٹیہ کے مغرور حکمراں کو کس مقام پر تلاش کریں۔ مجاہدین اسلام کو وقت کی کمی کے باعث بہت جلد فیصلہ کرنا تھا۔ بالآخر انہوں نے ایک ترکیب ڈھونڈ نکالی اور کچھ سپاہی تیز رفتاری کے ساتھ جنگل سے ملحقہ بستی میں پہنچے اور دیہاتی لوگوں سے راجہ بجے راؤ کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ شروع میں تو گاؤں کے لوگوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، مگر جب سلطان کے سپاہیوں نے بستی کو آگ لگا دینے کی دھمکی دی تو دیہاتی باشندوں نے یہ راز فاش کر دیا کہ راجہ بجے راؤ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اسی جنگل میں چھپا ہوا ہے اور بستی کے لوگ ہی اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے قیام و طعام کا انتظام کرتے ہیں۔ سلطان کے سپاہی برق رفتاری کے ساتھ واپس آئے اور اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی۔ پھر کچھ دیر بعد ہی پورے جنگل کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اس کے بعد سپاہیوں کا ایک دستہ جنگل کے اندر داخل ہوا اور آہستہ آہستہ راجہ بجے راؤ کے گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بھاٹیہ کا حاکم اور اس کے چند ساتھی سامنے نظر آنے لگے۔ اپنے دشمن کو نزدیک پا کر غزنی کے شاہ سواروں نے چیختے ہوئے کہا، بجے راؤ، اب تیرے لیے اس دنیا میں کہیں کوئی جائے اما نہیں سوائے اس کے کہ تو سلطان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دے۔ ہمیں پناہ چاہیے، ہمیں زندگی چاہیے۔ بجے راؤ کے سپاہیوں نے
اپنی تلواریں زمین پر پھینکتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے سلطان کے پاس لے چلو، ہم اس کے کرم کے سوا، اس کے رحم کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ راجہ بجے راؤ خاموش تھا اور اپنی شمشیر بے نیام کیے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ مکار لومڑی، تو کہاں تک بھاگے گی کہ اس جنگل کا مالک سلطان غزنی ہے اور اس کے بچھائے جال کے پھندے بہت زیادہ سخت ہیں۔ محمود کے سپاہیوں نے دوبارہ چیختے ہوئے کہا۔ راجہ بجے راؤ نے گھبرا کر پیچھے کی طرف دیکھا، وہاں بھی چمکتی ہوئی تلواروں کے ساتھ غزنی کے کچھ سپاہی موجود تھے اور اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ جیسے کوئی شیر اپنے شکار پر جھپٹنے والا ہو۔ راجہ بجے راؤ کی پتلیاں بڑی تیزی سے گردش کر رہی تھیں، آگے پیچھے دائیں بائیں غزنی کے فوجی ہی فوجی تھے۔ شمشیر کے قبضے پر بجے راؤ کی گرفت مضبوط تر ہوتی گئی۔ اس نے حسرت زدہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا، مگر درختوں کی گھنی شاخوں اور پتوں کے سبب آسمان کا کوئی گوشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اے درگا، تو نے اپنے ایک جانثار پجاری کو کیسی ذلت اور بے کسی کی موت مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا، اور اے کالی، تو نے اپنے ایک سچے بھگت سے بے وفائی کی، اور اے شنکر، تو اپنے نام لیوا کو بچانے کے لیے دھرتی پر کیوں نہیں آیا؟ راجہ بجے راؤ وحشیوں کے معنی چیخ رہا تھا۔ بھاٹیا کے در و دیوار جل رہے ہیں، برہمن اور راجپوت ذبح کیے جا رہے ہیں اور ان کے پاک خون سے زمین سرخ ہو رہی ہے، اور اے برہما، تو کیسی خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا ہے؟ بجے راؤ پاگل سا ہو گیا تھا اور دیوانگی کے عالم میں اس نے تلوار اپنی گردن پر پھیر دی۔ شاہرگ کٹتے ہی خون کا فوارہ سا ابل پڑا۔ والی غزنی کے سپاہی تیزی سے دوڑے کہ راجہ بجے راؤ کو خودکشی سے بچا لیں، مگر اس کا وقت گزر چکا تھا۔ سپاہیوں کے قریب پہنچتے پہنچتے بجے راؤ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ پھر اس نے چند ہچکیاں لیں اور انتہائی نامرادی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سپاہی کچھ دیر تک آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ بجے راؤ کی لاش اٹھا کر سلطان کے حضور لے چلیں یا پھر اس بد نصیب حکمراں کا سر کاٹ کر والی غزنی کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد ایک سپاہی جھکا اور اس نے یہ کہہ کر راجہ بجے راؤ کا سر کاٹ دیا، سلطان ذیشان کی بلند اقبالی کے نام۔ آگے مزید یہ سلسلہ جاری ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا کریں، بہت کم سلسلہ باقی رہ گیا ہے۔